ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور نیہا صاحبہ اور عدنان صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اوکے. اینی ریگریٹ ان لائف؟ ریگریٹ سچ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہہ بھی سکتے ہیں میرے لیے کہ 30 اکتوبر میری سالگرہ بھی ہوتی ہے اور بابا کی برسی بھی ہوتی ہے. اوہو. ہاں سیم ڈے. سیم ڈے. تو ڈیڈی کا لاسٹ سیریل تھا ویری سیڈ الجھن جس میں سعدیہ امام صاحبہ کا ڈیبیو تھا. 29 کی رات کو ان کی عادت یہ تھی کہ میری ہر سالگرہ پہ ایک میرا فیوریٹ چائنیز ریسٹورینٹ تھا, مجھے وہاں لے کے جاتے تھے, ہم ڈنر کرتے تھے اور اس کے بعد میرا کوئی من پسندیدہ تحفہ یا کچھ بھی میں کہتا تھا وہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا. واہ. میں ایکٹر بن چکا تھا, آئی بیکیم این ایکٹر, اور مجھے ستائش مل چکی تھی اور لوگوں نے پیار بہت کرنا شروع کر دیا تھا. تو میرے اعزاز میں لاہور میں ہی دوستوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا اور 29 کی رات کو مجھے فلائی کر کے پہنچنا تھا. ٹھیک ہے. کہا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے کل کا, کیا یہ وہ. میں نے کہا ڈیڈی آئی ایم سوری. میں نے کہا یار ڈیڈی, اچھا میں ان سے یار وار کر کے بات کر لیتا تھا, وہ ایک ہمارے دوستی کا ہمارا تھا نا وہ سلسلہ. میں نے کہا ڈیڈا ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے کل لاہور جانا ہے اور کیک مجھے وہاں کاٹنا ہے, تو دس ٹائم کین یو اسپے می. ان کے چہرے مجھے ایسا لگا, مجھے فیل ہوتا ہے, ایسا فیل آتا ہے کہ ایسے اس وقت لگا انہیں کہ اچھا اس کی پرائرٹیز کچھ اور ہو گئی ہیں اور اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے جو اتنے برس کا یہ ایک پریکٹس ہے چلی آ رہی ہے, روایت چلی آ رہی ہے, اس کو یہ توڑنے جا رہا ہے. ارے کوئی ایسی بات نہیں, بٹ ہی واز ہیپی. بٹ اب میں اس کو ریکلیکٹ کرتا ہوں جب بھی میموری کو, لیکن انہوں نے بھی جانے نہیں دیا مجھے, انہوں نے جانے نہیں دیا. لیکن 29 کہنے کا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, کیک کاٹیں گے, کیک کاٹ کے ڈنر کر لیں گے اور میں تمہیں 29 کو کاٹ لیتے ہیں. میں نے کہا چل میں ایک دن آگے بڑھایا تھا, کچھ ایسی بات ہوئی. تو اگلے دن میں نے کہا تم لوگ 30 کو کر لو, 30 کو. میں نے کہا 30 کو تم ایک دن آگے بڑھا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ہم نے بس نہیں کر سکے کیونکہ وہ گئے کچھ اپنی چیزیں لے. میرا جو ٹکٹ تھا وہ ان کی جیب میں تھا, ان کی پاکٹ میں تھا. وین آئی ریسیوڈ ہز باڈی, تو میرا ٹکٹ ان کی جیب میں تھا. تو مجھے فرسٹ فون آیا ابو کے دوست کا جو ان کے نکاح میں گواہ تھے, انہی کے ہاتھوں میں دم دیے ابو نے. تو وہ کھانے کی میز پہ بیٹھے بیٹھے بس رکھ دیا تھا انہوں نے کھانے کی میز پہ. لیکن میری زندگی میں اگر میں سمجھتا ہوں اگر دل سے کوئی پوچھتا ہے کہ ماں زیادہ پسند ہے باپ زیادہ پسند ہے, والدین تو سب کو پسند ہوتے ہیں, لیکن میری زیادہ جو کلوزنس رہی ہے, بہت زیادہ کلوزنس رہی ہے, وہ میرے فادر کے ساتھ رہی ہے. اور بابا سے اتنا پیار ملا ہے کہ میرے خیال میں مجھے کوئی شخص اتنا پیار کر نہیں سکتا. زندگی میں جو منہ سے میں نے نکالا ہے, جو چیز میں نے مانگی ہے, وہ میرے کہنے سے پہلے میرے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے. بٹ کافی عرصے تک اس چیز کا اثر میرے ذہن پہ رہا, بڑی مشکل سے اس چیز سے اپنے آپ کو نکالا. لیکن آج اس ماضی کے اس جھروکے سے وہ جو یاد آئی ہے, وہ جو آپ نے بات کی, تو اس سے وہ چیز میرے ذہن میں آئی which I shared with you. But I hope he is on the best place. اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. مدد فرمائے. بس یہ کہ میں جو آپ کی بات سمجھ پایا کہ آپ کو وہ جیسچر جو ہے وہ آپ نہیں بھول سکے. جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے اب وہاں سیلیبریٹ کرنا ہے, تو آپ کو لگا کہ یار اچھا, والد کو لگا کہ آج وہ جو ایک چہرہ عجیب سا یوں ہو گیا کہ اچھا بس یوں سپاٹ چہرہ, اور پھر فوراً ان فریکشنز آف سیکنڈس انہوں نے فوراً اپنے موڈ کو چینج کر لیا. وہ ایک جیسچر نہیں بھولتا, لیکن وہ جیسے ایکسپریشن ایک پرسائز. میں نے کہا نہیں گاڈ, میں نے کہا نہیں ڈیڈی میں نے کہا یہ پارٹی. تو ان کو مطلب 24 ایئرس میں کوئی سال ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ دن ان کے بغیر گزارا ہو. مجھے آپ کی بات سے دیکھیے وہ قرآن کا جو آیت ہے وہ یاد آ گئی. واقعی ہم غور نہیں کرتے اور اس باریکی میں نہیں جاتے, لیکن ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو جس کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے آگے ہاں سے ہوں نہیں کرو. ٹھیک ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. اور لاجواب آپ بہت تعظیم کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, مگر بعض اوقات چھوٹی سی چیز بھی ہمارے لیے یا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے, یا اس کو وہ ہوتی ہے. بہت زیادہ اس معاملے میں ہم سب کو احتیاط کرنی ہے. ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں. اسی حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آئی, وہ ایک شعر اکثر پڑھتے تھے, وہ 4-5 اشعار پڑھتے تھے. کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا,
جو کہ کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. اس قسم کے جو اتفاقی واقعات ہوتے، اتفاق ہے نا کہ جس دن آپ کی سالگرہ ہے اسی دن آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، مگر اس قسم کے واقعات کا بڑا اثر ہوتا ہے. کشور کمار اور اشوک کمار بھائی تھے نا دونوں. جی. تو اشوک صاحب کی جس دن سالگرہ تھی اور وہ تیاری ویاری بھی شاید انہوں نے کی ہوئی تھی، تو اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تھا، اسی دن کشور صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد کبھی پھر اشوک کمار نے اپنی سالگرہ نہیں منائی. ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. نیہا، اینی ریگریٹ ان لائف؟ اینگر، غصہ. کیونکہ مجھے جب بھی غصہ آتا ہے بہت شدید آتا ہے، اور آف کورس ہر بات پہ تو نہیں آتا، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ کول رہوں، نارمل رہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے غلط بات پہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یا بالکل ایک مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے بہت شدید غصہ آتا ہے، اور پھر میں کیا بول رہی ہوتی ہوں، بھائی ہو بہن ہو، اتنی شدید والی ڈانٹ ان کو پڑتی ہے بیچاروں کو، بعد میں بہت زیادہ ایک گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یار مطلب مجھے ایسا نہیں ان سے بات کرنی چاہیے. عدنان، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جس پہ ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہو، آدمی فیل کرتا ہو کہ یار گلٹی ہوں میں؟ میری زندگی میں کوئی بات بھی جڑی ہوئی ہے وہ میرے بابا سے جڑی ہوئی ہے، اور کسی سے بھی نہیں جڑی ہوئی. کچھ 2-3 باتیں ایسی کچھ لائف کی کہ اگر میں مان لیتا ان کی باتیں یا سن لیتا، اس پہ عمل کر لیتا میں، تو میرے لیے بہت اچھا ہو جاتا، مزید اچھا ہو جاتا. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو میاں بات سنو، میاں کبھی کبھی لگا دیتے ہیں، میاں بات سنو، ہم جب چلے جائیں گے پھر کس نے دیکھا تم کچھ بھی کرتے پھرو، اچھا ہماری زندگی میں ہمارے سامنے کر لو، یا اس چیز کو چھوڑ دو، یا یوں کر لو، یا یوں ایسا ویسا جو بھی ہے معاملہ، جو ان کی خواہش ہے، جو بھی کوئی بات تھی، تو اس کو شاید میں نے سنی انسنی کر دیا. بٹ آئی فیل میں ان سے کرتا رہتا ہوں، اکثر شعری کہتی ہے بس نکل بھی اور سے یار. میں نے کہا دیکھو زندگی باپ ایک ہی، ماں باپ یا یہ رشتے یا جو بھی چیزیں، زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو جو کچھ ہونا ہے ایک ہی دفعہ ہونا ہے. اب میں اپنے دوست کے بچوں کو یا اپنے بچوں گھر میں جو بھی ہیں وہی باتیں میں دہراتا ہوں کہ اس کی جو ریپلیکیشنز ہیں، اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، وہ کافی حد تک خطرناک حد تک مرتب ہوئے میرے ذہن پہ، جس نے کافی مجھے مینٹلی ڈرینجمنٹ دی، کافی توڑ پھوڑ کا شکار ہوا میں. اس سے نکلنے میں، اس سے جوجھنے میں مجھے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا. بٹ ہی واز ناٹ اینی مور فار می، بٹ فرام مائی سائڈ، فرام مائی پارٹ. مجھے آپ کی بات سے یہ شعر یاد آ گیا، اور ہے تو میں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا، مگر والد، والدہ، بزرگ، بڑے، وہ کیفیت تو وہی ہوتی ہے، رشتوں ایسے ہی ہے روپ بدلتا ہے. کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جیلانی صاحب، ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ جو میرا پہلا ڈرامہ ہٹ ہوا، آف کورس، واہ، جس چیز کی خواہش کی تھی، تمنا کی تھی، جس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، تجدید بہت سی چیزوں کو، نافرمانیاں بھی کی. بہت سی چیزوں کو آپ چھوڑ کے، نافرمانیاں کر کے، جس میں کہیں میں نے والد صاحب کا تذکرہ بھی کیا، حالانکہ اس بات اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کرنے کے بعد آپ کو پہلا پروجیکٹ آپ کرتے ہیں، آپ کو چانس ملتا ہے، یعنی مجھے چانس ملا، اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ ایٹ آل کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھی. اعتراف ڈرامے کا نام تھا 1994 میں، اور شبیر جان بھائی، بشر انصاری صاحبہ، محمود اختر صاحب، والد صاحب اللہ بخشے وہ، اور قاضی واجد انکل اللہ بخشے وہ، لیلا واسی، یہ پوری ٹیم میں سب لوگ تھے. اور اس میں آخر میرا ڈیتھ سین تھا، جو اس میں ایک باقاعدہ اس میں سارا مجھے کرنا تھا، سیڑھیوں سے گرنا، یہ اپنے اسٹنٹس خود کیے تھے، اسٹنٹ خود کیا. 6-7ویں ایپیسوڈ میں جب میں نے اپنا ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ آٹوگراف لینے آ رہے تھے، کچھ آٹوگراف لینے کے لیے آئے، تو میرے ذہن میں گمان بھی نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی آٹوگراف لینے آئے گا. تو ڈیڈی کی طرف میں نے دیکھا، تو ڈیڈی بیٹھے، میں نے کہا ڈیڈی، انہوں نے ڈیڈی کی بجائے انہوں نے کہا آپ کے بیٹے سے آٹوگراف لینا ہے. تو مجھ سے جب آٹوگراف لینے کے لیے انہوں نے کہا، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں لکھوں کیا. تو آئی جسٹ ریکلیکٹڈ مائی میموری، میں نے کہا قربان صاحب کیا لکھتے ہیں. میں نے ڈیڈی کی طرف دیکھا، میں نے یوں ہی اسی طرح نوٹ بک رکھی اور اسی طرح لکھا جو لکھتے تھے، جو بھی وہ لکھے، اس شاید میں نے اسی سیگریچرس کی کاپی بھی میں نے انہیں کی طرح کی تھی کر کے. اینڈ دیٹ واز دا ہیپیسٹ مومنٹ فار می، اینڈ اٹ واز ویری ہیپی. کون سی ایسی بات عدنان جو آپ سوچتے ہو یار یہ اگر میرے پاس موقع ہو، چوائس ہو، یا ممکن ہو سکے تو میں اسے